الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے. ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائے. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد فرزان رضوی صاحب. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ اس بار کا ایک بہت اچھا سوال آیا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کیا تاریخ میں ایسا کچھ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے زمین و آسمان فرشتوں وغیرہ نے خدا سے اجازت طلب کی ہو یا کہا ہو کہ اے خدا کیا ہم بھی اپنے امام کی نصرت کے لیے جا سکتے ہیں، اجازت طلب کی ہو؟ تو آپ جی تھوڑی سی روشنی بالکل. فرمائیں. جہاں تک روایات پہ نگاہ ہے اور ہم نے تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی کی تو اس میں معلوم ہوا کہ شیخ کلینی نے محمد بن حمران یا حمران سے نقل کرتے ہیں شیخ کلینی کہ امام زمانہ علیہ السلام، چونکہ اتفاق سے دیکھیے جو آپ نے سوال کیا یہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق ہی ہے. بھلے ہی ہو سکتا ہے ناظرین کی نگاہ پڑے اور کہے کہ یہ سوال بظاہر کربلا سے مربوط ہے، کربلا سے مربوط ہے لیکن نتیجہ ہے امام زمانہ علیہ السلام. تو اب جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا فرشتوں نے مدد طلب کی، فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار ہمیں بھی اجازت دے. زمین و آسمان نے کیا کہا پروردگار کے سامنے التماس کی کہ پروردگار ہمیں بھی اجازت دے. جی بالکل، فرشتوں کے لیے بھی ہے، زمین و آسمان کے لیے بھی ہے کہ خدا کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور رونے لگے اور فرشتے روتے روتے صدا بلند کرنے لگے اور کہنے لگے پروردگار تیرے اس برگزیدہ حسین کو قتل کیا جا رہا ہے کہ جو تیرے رسول کا نواسا ہے، تیرے رسول کا بیٹا ہے، جو تقوی کا پیکر ہے، اسے اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے. بے آب و گیا صحرا میں نہ پانی دیا جا رہا ہے، بھوک اور پیاس کا عالم ہے. ایک عجیب ہنگام ہے کہ جس میں ہم اس کیفیت کو، اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتے. اے پروردگار ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا، ہمیں بھی اجازت دے دے، چونکہ ہم تیرے ہی تابع ہیں. جب تک تو اجازت نہیں دے گا ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. پروردگار ہمیں اجازت دے دے کہ ہم بھی تیرے حسین کی نصرت کے لیے جائیں، کیونکہ اس حسین نے کہا ہے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے، کوئی ہے کہ جو میری نصرت کے لیے آئے. تو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے اے پروردگار مجھے یہ موقع دے دے، چونکہ یہ موقع ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. بے شک بے شک. اور اس وقت کے امام کی خدمت کے لیے، اس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں کہ جس کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے. تو اس وقت پروردگار عالم نے ایک نشان بنایا، ایک نشان کی طرف اشارہ کیا اور پھر اپنے فرشتوں سے کہا کہ یہ ہے وقت کا امام جو امام زمانہ ہوں گے. ہم اس کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اس نور کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اس کے ذریعے سے ان قاتلوں کا بدلہ لیں گے. اور جب وہ ظہور کرے گا تب خون کی ندیاں بہیں گی اور یہ دشمن اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے. تو امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا، آج جس کو جتنا اڑنا ہے وہ اڑ لے، لیکن ایک موقع ضرور ایسا آئے گا کہ جب ہمارا اور آپ کا امام پردے غیبت سے ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گا. ابھی ہماری نگاہوں سے بظاہر اوجل ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں سے اوجل نہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن ہماری گنہگار آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، نہیں دیکھ پا رہی. لیکن آپ یہ سوچیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو بہت سی غلط فہمیاں بھی لوگوں کے درمیان ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 70,000 علماء کو قتل کیا جائے گا. آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت سے لوگ اس طرح سے، عوام الناس میں بھی یہ جملہ بڑا معروف ہے کہ 70,000 علماء قتل کیے جائیں گے. تو وہ کبھی کبھی علماء کی توہین میں بھی یہ جملے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ہم ان غلط فہمیوں کو یہاں سے دور کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کا چینل ہے جہاں سے ہم ہدایت کے راستے کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں. من الظلمات الی النور، ظلمت سے نور کی طرف لے کر آتے ہیں. تو ہم یہ غلط فہمیاں جو ہمارے یہاں رائج ہیں اور شوخی میں ہم اس جملے سے استفادہ کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں ان جملوں کو اپنی گفتگو، کہ جب بھی کوئی عالم ہماری نگاہوں کے سامنے آئے اور ہم شوخی میں کہہ دیتے ہیں کہ 70,000 علماء کاٹے جائیں گے،
امام کے زور پہ. تو 70,000 علماء کاٹے جائیں گے. کون سے کاٹے جائیں گے؟ دشمنان اہل بیت کے یا دوستداران اہل بیت کے؟ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. جی. تو عدل تو ہمارا یہی کہتا ہے کہ جب ایک طرف خدا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا بدلہ امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے سے لیں گے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے، تو ایک طرف تو خدا یہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف ہماری عوام کہہ رہی ہے کہ نہیں 70,000 علماء کاٹے جائیں گے، اور ان کا رخ بھی ہماری طرف ہوتا ہے. تو ہم یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتے ہیں کہ میرے اعز و اقارب، میرے تمام برادران اسلامی اور تمام وہ مومن حضرات کے جو بھی ہیں، ان تمام لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ 70,000 علماء اگر قتل بھی کیے جائیں گے تو صرف وہی علماء کے جو دشمنان اہل بیت ہیں، اور جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جو اہل بیت کے قاتل ہیں، سب سے پہلے انہیں قتل کیا جائے گا. اور یہ جو ندیاں بہیں گی خون کی، یہ سب سے پہلے دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی بہیں گی، نہ کہ دوستداران اہل بیت، چونکہ عدل کا تقاضا ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے پہلے اسے سزا دی جائے اور اس کے بعد پھر اپنے والوں سے حساب و کتاب کیا جائے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں ہمیں فلاح و بہبود نصیب ہو، ہم کامیاب ہوں اور کامران ہوں، 4 دن کی زندگی اس میں خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں، تو اگر ہم اپنے آپ کو واقعی مسلمان کہتے ہیں تو دیکھیں اصل حقیقی مسلمان کون ہے. اصل حقیقی مسلمان وہی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو. اب لا الہ الا اللہ، چونکہ رسول نے کہا تھا کہ لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. اس کے بعد پھر اب کیا کردار ہوتا ہے ایک مسلمان کا کہ کہے محمد الرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد اب جس کو رسول نے اپنا نائب قرار دیا اور جس کی طرف روایت 1000 اہل سنت کی کتابوں نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ہمارے اہل بیت. لہٰذا اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کا دامن تھامے رہیں، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ. قبلہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. یہ تو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد فرزان رضوی صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹار سٹریم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.